ایک وہ لڑکی جو اپنے حسن کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جب تمہارے ملنے پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اگر کوئی تم سے اچھا ملے گا وہ ضرور تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی۔ ایک بے وفا ماں باپ کی لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ سن لو، اپنی پسند کی شادی تم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، تم موبائل پر طے کر رہے ہو، کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر طے کر رہے ہو۔ حسن سفید چمڑی نہیں ہے، سفید چمڑی کو حسن نہیں کہتے، دل میں خشیت ربانی کو حسن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو حسن کہتے ہیں، تقویٰ کو حسن کہتے ہیں۔ سفید چمڑی چند سالوں کے بعد کالی پڑ سکتی ہے، جس دل میں خدا کی خشیت ہو وہ دل کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو۔ ماں باپ خوش ہے یا نہیں، ماں باپ راضی ہے یا نہیں، ماں باپ کی خوشی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ اپنے طور پر شادی، کورٹ میں جا کر شادی، بھاگ کر جا کر شادی، یہ نحوستیں بڑھتی جا رہی ہے، یہ لعنتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا۔ تم خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، تم خوشیوں کو تلاش کر رہے ہو۔ ماں باپ کیا ہے؟ جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے، یہ معمولی خوشی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، جس ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا، جو ماں جب تم سردیوں میں پیشاب کر دیتے تھے ماں کے کپڑوں پر، وہ گیلے کپڑوں میں پوری رات گزارتی تھی، لیکن کبھی تم کو اوف تک نہیں کہتی تھی۔ آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کا احسان بھول گئے، باپ کا احسان فراموش کر دیا۔ دنیا کے اندر ماں سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں دے سکتا۔ اگر کتنا بھی سچا آدمی یہ کہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں دے سکتا۔ اور سنو، آج کسی لڑکی کی محبت میں ماں کی خیریت نہ پوچھنے والوں، ماں باپ کو جھڑکنے والوں، گفٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، موبائل پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے والوں، جب یہ نعمت جسے ماں باپ کہتے ہیں نا، جب تم اسے مٹی کے آڑے کر دو گے، قبر میں سلا دو گے، پھر جب تک تمہیں کوئی دھوکہ دے گا، جھڑکے گا، اس وقت تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، تمہیں باپ کا پیار یاد آئے گا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، بات ماں کی آئی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر لڑکیوں کو پٹانے والے، انٹرنیٹ پر خود کی شادیاں طے کرنے والے، ماں باپ کو رلانے والے، بھاگنے والے، بھگانے والے، کان کھول کر کے سن لے، جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں، جس میں ماں باپ کو اہمیت نہ دی گئی، وہ شادی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ شادی کے بعد کی وہ زندگی کبھی خوشیوں والی نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری بات۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے نام سے جانتی ہے۔ بایزید بسطامی پیدائشی ولی تھے، لیکن ولایت میں ایک منزل ہے، ولایت کی کئی منزلیں ہیں، اس میں سے ایک منزل یہ ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ جب ولی مقام حضوری پا لیتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ وہ دیدار یار کی لذت سے مسرور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی اسی مقام حضوری کو پانا چاہتے تھے۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا اماں جان مجھے مقام حضوری چاہیے، لیکن دن میں کماتا ہوں، پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں، ضروریات کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور عبادت نہیں کر پاتا۔ ماں اگر اجازت دے میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں تو جلد سے جلد مقام حضوری میں پالوں گا۔ ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا، کوئی بات نہیں، جا اجازت دیتی ہوں۔ بایزید بسطامی گھر سے نکلے اور تقریباً 40 سال تک کے غار میں، جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی۔ کس طرح کہ سحری کرتے تو درخت کی پتیوں پر، پانی سے افطار، کبھی پتیوں پہ افطار اور سحری
پانی سے، بس یہی، کبھی اناج کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ 40 سال گزر گئے، بال بھی نہیں کٹائے، بال لمبے لمبے ہو گئے، داڑھی بڑھ گئی، ایک جبہ پہن کر نکلے تھے، اس کے چتڑے اڑ گئے۔ 40 سال کبھی اس گار سے اس گار، اس گار سے اس گار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے، سامنے بستی نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ بایزید نے سوچا یہ بستی تو جانی پہچانی سی ہے، دل میں خیال آیا بایزید یہی تو بستان ہے، یہی تو تیرا وطن ہے، یہی تو تیرا شہر ہے۔ جب بستی کو پہچان لیا کہ بستان میں آ گیا تو اماں کی یاد آئی کہ اسی بستی میں تو میری ماں بھی رہتی ہے، 40 سال ہو گئے ماں کو چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا، میری ماں ہے بھی یا انتقال کر گئی۔ ماں کی یاد آئی تو بستی کے اندر گئے، پہچان سے آگے بڑھے، دل میں خیال تھا اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جائیں گے، زندہ ہوگی تو ملاقات کریں گے۔ جب اپنے محلے میں پہنچے تو گھر صحیح سلامت تھا، دل کو قرار آیا اماں تو زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہوتی تو گھر اجڑ گیا ہوتا۔ اس کے بعد سوچا رات کافی طویل، رات کافی گزر چکی ہے اور اندھیری رات ہے، ہو سکتا ہے ماں تھک ہار کر سوئی ہوگی، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئے، دل میں خیال آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی، 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ بایزید خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، ماں اٹھ گئی، ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا، بس ایک ہاتھ دستک کا مارا، اندر سے رقت انگیز آواز آئی بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے، 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، دروازہ کھلا، بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، میرے بیٹے تو آ گیا۔ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے، ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے، بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی، تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے، تیرے بال اتنے بڑھ گئے۔ ہاں ماں، ایک جنگل سے دوسرا جنگل، دوسرے سے تیسرا، یہی کرتا رہا، اچانک بستام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا۔ ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے۔ بیٹا اللہ مل گیا؟ بیٹے اللہ مل گیا، اللہ مل گیا؟ نہیں ماں، نہیں ملا، جو مقام چاہتا تھا مل گیا، نہیں ملا ماں۔ کتنے سال عبادت؟ 40 سال۔ ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی سے روزہ رکھا، 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا، نہیں ملا بیٹا اللہ؟ نہیں ماں نہیں ملا۔ ویسے ہی گال ہاتھ میں لیے، آنکھ میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف رخ کرتی اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی، کامیاب نہ ہوا، مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے کہنے تھے، بایزید بستامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گیا۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو گاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے، خدا تو یہاں ہے۔ 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دیا۔ پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا۔ یہ جو بات کہی ہے نا، یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے۔ نادانوں، میری قوم کے جوانوں، جوانی جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو، جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے، کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے۔ سن لو، ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خوشیاں مل جائے گی، گھر بسا لو گے اپنا،
گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا، خوشیاں نہیں ہوگی۔ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت جب مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی نہیں، تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں۔ لیکن سن لو، نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی۔ کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے، ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے۔